الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. احباب گرامی، مکے والوں کے شدید ستانے کی وجہ سے، تنگ کرنے کی وجہ سے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مجبور ہو کر مدینے چلے گئے. لیکن دل آپ کا ادھر ہی اٹکا ہوا ہے. جس طرح ہمارے یہ بزرگ جو 70-80 سال کی عمر والے ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں نا، باتیں دیس کی کرتے ہیں، دل ان کے ادھر ہی اٹکے ہوئے ابھی تک. تو یہ قدرتی بات ہے کہ جانور دیکھ لے، پرندے شام کو اپنے گھونسلے میں، دو دن کے ہی ہے نا، لیکن ایک گھر کی محبت ہوتی ہے، وطن کی محبت ہوتی ہے، ایک طبی چیز ہے، قدرتی امر ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اس سے بڑھ کر تھا کہ وہاں آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ تھا، آپ کا آبائی گھر تھا، سارا کچھ تھا. بالآخر نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی عمرے پہ جانا ہے. تو جانسار صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ تقریباً 1400 کی تعداد میں آپ کے ساتھ چلتا ہے. مکے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو مکے والے روک دیتے ہیں کہ نہیں بھی ہمیں آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا. پھر وہ مذاکرات کا دور شروع ہوتا ہے، ایک آیا گیا. بالآخر جو ہے نا مکے والوں کا نمائندہ جو ہے نا سہیل بن عمر وہ آتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون آیا؟ تو بتایا کہ سہیل. تو آپ نے شگون لیا سہیل ساحل. کیا معاملہ ساحل ہو گیا، سہیل سے ساحل کا شگون لیا اور اسے مذاکرات جو ہے نا وہ طے ہو گئے. اب زبانی معاہدہ جو ہو گیا نا، اب اس کو تحریر کرنے کی باری آئی. جب تحریر کرنے کا معاملہ آیا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ میرے سامنے بھی بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتب، لکھو بھائی معاہدہ جو ہے نا یہ لکھو. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ جو مسلمان کو حکم ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. فقال سہیل، تو وہ جو مکے والوں کا نمائندہ تھا سہیل، وہ کہنے لگا اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ یہ رحمان رحیم کون ہے، یہ نہیں. ولیکن اکتب، لیکن لکھ بسمک اللہم، اللہ کے نام سے، کما کنت تکتب، جس طرح آپ پہلے لکھتے تھے نا. اللہ کو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان یہ رحیم یہ نہیں ہمیں کوئی بھی پتہ. اس نے انکار کر دیا. فقال المسلمون، اب مسلمان جو تھے وہ کہنے لگے واللہ لا نکتبها الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی قسم ہم تو بسم اللہ ہی لکھیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ مجھے نہیں پتہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم جو ہے نا اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ جو تم نے رحمان رحیم جو آگے ڈال دیا ہے نا اس کا نہیں ہمیں پتہ، یہ نہیں لکھنا. مسلمان کہتے ہیں کہ یہی لکھنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا.
آپ موقع کو ایسا اچھا سنبھالتے تھے نا کہ بگاڑ بھی نہیں ہوتا تھا، معاملہ بھی سدھر جاتا تھا، تو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب باسمک اللہم، تو آپ نے کہا بھائی اللہم اسی طرح لکھو جس طرح یہ کہہ رہا، وہ بھی تو اللہ کا ہی نام ہے نا۔ ثم قال، لیکن ساتھ آپ نے فرما دیا ھذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ہے معاہدہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ فقال سہیل، وہ جو مکے والوں کا نمائندہ تھا نا، پھر کہنے لگا واللہ لو کنا نعلم انک رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر ہم اس بات کو جانتے یعنی مانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے، ما صددناک عن البیت، تو پھر بیت اللہ سے تجھے روکتے کیوں؟ ولا قاتلناک، تیرے ساتھ لڑائی کیوں کرتے؟ یہ بدر عہد کی لڑائیاں پہلے ہو چکی تھی نا، خندق کی لڑائی بھی ہو چکی تھی، اس کے بعد کی باتیں ہیں، تو پھر تیرے ساتھ لڑائی کیوں کرتے؟ اگر ہم اتنی بات مانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، لہذا یہ بھی نہیں۔ ولیکن اکتب محمد بن عبداللہ، لیکن لکھو محمد بن عبداللہ، آپ اپنا نام لکھیں، اپنے باپ کا نام لکھیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ کی قسم انی لرسول اللہ، پہلی بات تو یہ ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ وَإِن كَذَّبْتُمُونِی، اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو نا، نہیں مان رہے محمد رسول اللہ، تو کوئی بات نہیں، اکتب محمد بن عبداللہ، تو محمد بن عبداللہ ہی لکھ دو، چلو کوئی بات نہیں، وہ تو میں ہے ہی ہوں، میں ہوں، میرے باپ کا نام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ لمبی حدیث ہے بہت، یہ 3 صفحوں کی غالباً 3 صفحوں کی یہ حدیث ہے پوری، اس کے اندر یہ بات جو ہمارے مطلب کی آج کی ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ وہ عرب تھے، اہل زبان تھے، وہ جانتے تھے ان لفظوں کے معنی، ان کا مطلب، ان کا مفہوم، اور اس کے پیچھے کیا معاملہ بن رہا ہے۔ ہمارے جیسا پڑھ ہوتا چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس نے کہا کہ اگر رحمان اور رحیم مان لیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی دعوت مان لی، جو یہ دعوت دے رہے ہیں نا اللہ سے آگے رحمان اور رحیم، یہ مان لیا۔ اگر ہم نے یہ اجازت دے دی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہم نے رسول مان لیا، تو یہی تو جھگڑا ہے سارا۔ وہ اہل زبان تھے اور تھے بھی بڑے دانا، تو اپنی ضد کی وجہ سے ابو جہل بنے ہیں، ورنہ ابو جہل کا نام بھی ابو الحکم تھا، دانائی کا باپ، عام لوگ نہیں تھے یہ۔ اسی طرح یہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ بہرحال اب وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں نا، وہ دیکھیں کتنا فرق کر رہا ہے، کافر ہو کر بھی اللہ کے دوسرے نام جو وہ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، تو پھر اللہ کے حوالے سے وہ نام کی بات ہو، وہ ذات کی بات ہو، صفت کی بات ہو، اللہ کے کام کی بات ہو، پھر اللہ کے لیے جیسی اس کی شان کے لائق ہے اس طرح ہم نے ماننا ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اور نجات کے لیے توحید شرط ہے۔ مکے والے خود بھی حج عمرہ کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور اللہ نے کیا کہا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، یہ حاجیوں کو ستو پلانا یعنی ان کی خدمت کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے بدلے میں تمہاری نجات ہو جائے گی؟ نہیں، نجات کیوں نہیں ہوگی کہ تم نے اللہ کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانا۔ مشرک کہتے ہی اسے جو اللہ کو مان کر اس کے برابر کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ کافر ہوتا ہے، داعیہ ہوتا ہے جو اللہ کا منکر ہوتا ہے، مشرک منکر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اللہ کو مان کر ساتھ مشرک ہے، اور آج ہمارا تقریباً یہی حال ہے، الا من رحم ربی، شاید کو بچا ہو، ورنہ اکثریت کا یہی حال ہے۔ کس طرح کہ جس طرح اللہ کو ذات میں ماننا چاہیے تنہا، اس طرح نہیں مانتے، جس طرح اللہ کی صفتوں میں اللہ کو تنہا ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتے، اللہ کے کاموں میں جس طرح اسی کو ماننا چاہیے وہ نہیں مانتے۔ ان باتوں پہ تھوڑا سا آج ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ کافر ہو کر ان باتوں کی کتنی فکر کرتے تھے، اور ہم مسلمان ہو کر جس اللہ پر ایمان لائے ہیں، جس پر ایمان لا کر ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، ورنہ مسلمان ہم نہیں ہو سکتے، اور نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کو ماننا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔
کیوں کہ کوئی چیز بغیر بنائے بنتی نہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے بنانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جہان ہے، اس کے پیچھے کو بنانے والی ہستی بہت بڑی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اپنے ذہن میں اس کو تازہ کرتے رہا کریں، بچوں کو دہرایا کریں، بچوں کا عقیدہ پختہ کیا کریں۔ اور بنانے والا ایک ہیں، دو ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 3 ہیں، 2 آگ کے پوجا والے، عیسائیوں کے 3 اور ہندوؤں کے 33 کروڑ خدا ہیں۔ 33 ہر چیز جو ہے نا اس کو انہوں نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کی ذات میں دوسرا حصے دار نہیں۔ بیٹا باپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، بیٹی باپ کے وجود کا حصہ ہوتی ہے، اولاد یعنی ہے وہ باپ کا وجود کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ آگے اللہ کی کوئی اولاد ہے، ذات میں یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تنہا ماننا ہے۔ کسی کو عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے بیٹا مانا عزیر علیہ السلام کو، مارے گئے۔ قیامت والے دن اللہ بلائے گا، آؤ بھائی کیا کرتے رہے؟ عزیر علیہ السلام کو مانتے رہے، تیرا بیٹا۔ اللہ کہتے میری نہ بیوی نہ بیٹا، جاؤ سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ عیسائیوں کو بلایا جائے گا، کیا کرتے رہے ہو؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا بیٹا مانتے رہے۔ اللہ کہے گا نہ میری بیوی نہ بیٹا، اٹھا کے پھینک دیں سب کو جہنم میں۔ مومن بچیں گے، بے شک یہ گناہ گار بھی کوئی نہ ہوگا، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا۔ حق بھی اللہ کا ہمارے اوپر یہی ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کو ماننا ہے لیکن شرک نہیں کرنا ساتھ۔ شرک کی بنیاد پہلی چیز ذات میں، کسی دوسرے کو حصے دار نہیں بنانا، نہ بیٹا نہ ہی بیٹی، جس طرح مکے والوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا تھا۔ یہ ہے توحید فی الذات، ذات میں اللہ کو یکتا ماننا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید کہ بھئی پالنے والے تمہارے کتنے ہیں؟ 1 2 10 کتنے خدا ہے؟ ایک ہی ہے بس، کوئی دوسرا اس کے ساتھ پالنے والا، جس کو رب کہتے ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت شیء الی حد کمال ہی، کسی شے کو پال کر اس کے کمال تک پہنچانا۔ بچہ معصوم ہے، ماں چھاتی سے دودھ دیتی ہے، بڑا ہو گیا دانت نکل آئے، دوسرا دودھ، پھر روٹی، پھر چوری، پھر یہ پھر وہ، بڑا ہو گیا پھر گوشت اجاڑ رہا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا ہے۔ اب اس کے پالنے میں کوئی کسر تو نہیں کسی جگہ پہ، یہ بعد میں دنیا میں آیا، اس کے پالنے کے بندوبست پہلے اللہ نے ماں کی چھاتی میں کر رکھے ہیں۔ تو یہ ہے پالنے کا معاملہ اس رب کے ہاتھ میں جس کے سوا کوئی دوسرا یہ پالنے والا نہیں۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان کی روزیاں زمین کی روزیاں کون تمہیں دیتا ہے؟ وہی پالن ہار دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ کو رب ماننا، پالنے والا ماننا، یہ بھی صرف اور صرف اسی کا حق ہے، کسی دوسرے کا یہ حق نہیں کہ اس طرح کسی کو مانے۔ تیسری توحید کی قسم ہوتی ہے توحید الوہیت۔ الہ کون ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے بندہ جھکتا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عظمت بڑائی جانا، وہ اس کو ہیچ کرتا کرتا یہ اعلیٰ پیشانی نیچے لگا دیتا ہے۔ جس وقت ہم سجدے میں ہوتے ہیں ہماری پیٹھ دبر وہ اوپر ہوتی ہے اور پیشانی، حالانکہ یہ ہمارے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، لیکن اس کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ہم نے ہیج کر دیا، ذلیل کر دیا، کم تر کر کے ثابت کر دیا، یا اللہ بڑا تو، کوئی میری بڑائی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت کہ الہ تو ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، پہلے اس کو رب ماننا ہے، پھر مالک بادشاہ ماننا ہے۔ اور بادشاہ جو ہوتا ہے جس کی بادشاہی ہوتی ہے اس بادشاہی میں کسی دوسرے کی چلتی ہے۔ پاکستان میں پاکستان کا آئین چلتا ہے یا ہندوستان کا چلتا ہے؟ پاکستان کا۔ میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ کی حکمرانی ہے یا ہمسائے کی ہے یا دوسرے تیسرے کی ہے؟ جس گھر میں دوسرے کا دخل ہوتا ہے وہاں بربادی ہوتی ہے، اور کوئی غیرت والا برداشت نہیں کرتا کہ گھر میرا ہو یہاں دخل دوسرے کا چلے۔ تو اللہ کیسے برداشت کرے کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مخلوقات اللہ کی، اور یہاں چلے کسی دوسرے کی؟ اس لیے الوہیت میں بھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ یکتا ہے۔ توحید اس کا نام ہے کہ جس حوالے سے جو اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے ماننا، کسی دوسرے کے لیے نہیں ماننا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کی نفی کرتے کرتے بے ادبی گستاخی کا کوئی شریعت سبق دیتی ہے، اسلام والا بندہ کوئی جو اسلام پیش کر رہا ہے وہ سبق دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حق اللہ کا جو ہے اللہ کو دینا ہے، لیکن اللہ نے خود کہا ماں باپ کی عزت کرو۔ اب بندہ کہا جی میں نے تو ان کی ماننی نہیں، اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ نے جب تجھے کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے، استاد کی بات تو اللہ نے خود یہ سارے سبب شریعت نے ہمیں دیے ہیں، لیکن بے ادبی کا راستہ نہیں دکھایا۔ ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کا احترام مانیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، گستاخ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا حق کسی کو نہیں دیں گے۔ بس یہاں فرق رکھنا ہے، اللہ کا حق اللہ کے لیے، بڑے جو ہیں ان کی بڑائی سر ماتھے پہ، ان کو تسلیم کریں گے، عمر میں بڑا ہے سفید بالوں والا اس کا حیا کریں گے، علم میں بڑا اس کے ادب و احترام کریں گے، عہدے میں بڑا ہے، جو بھی معاملہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ سب بڑوں کی بڑائی ماننا اس حد تک کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، چھوٹوں پہ جو شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ ہے ہی نہیں میرا۔ میں نے تو ایسا راستہ ہی نہیں دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ساری ہمارے سامنے ہیں۔ تو توحید ذات کے حوالے سے ہو تو اللہ کی ذات، اس میں کوئی دوسرا حصے دار نہیں، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں، کوئی ایسا اللہ کا تعلق نہیں کسی کے ساتھ، وہ یکتا ہے بس۔ ربوبیت پالنے والا سارے جہان کو وہی ہے، الوہیت کہ عظمت، بڑائی، سجدے، عبادت، بندگی وہ صرف اسی کے لیے، اور اسی کے اندر دل کے اندر جو ہے آس، امید، خوف، بھروسہ، توکل، یہ بھی سارے کے سارا اسی کے لیے، کسی دوسرے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ الہ ماننے کا حق ہے، اس طرح اس کو ہم نے ماننا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سہیل بن عمر جو مکے والوں کا نمائندہ تھا، اس نے جھگڑا کھڑا کیا تھا اللہ کے ناموں کے حوالے سے، تو ناموں کے حوالے سے جو توحید کی قسم بیان کی جاتی ہے وہ توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں سبق یہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سونے سونے نام ہیں، بڑے پاکیزہ نام ہیں، بہت پیارے پیارے نام ہیں، اور جو نام اللہ کے ہیں، جس حوالے سے ہیں، جس قسم کے ہیں، جس طرح کے ہیں، ان کو اسی طرح ہم نے ماننا ہے۔ تھوڑا سا ہم غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ناموں کا معاملہ کیا ہے۔ مثلا کچھ نام اللہ کے ذاتی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسرا معاملہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا، لیکن وہ نام اللہ کا جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مثلا اللہ حی، الحی القیوم، زندہ ہے، زندگی کا معاملہ کیا ہے اللہ کا؟ هو الاول هو الاخر، جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی اللہ ہوگا۔ اس کی حیات کا معاملہ ایسا ہے۔ القیوم، قائم ہے، باقی سارے ڈھہ جائیں گے، قیامت آئے گی سب ڈھہ جائیں گے، یہ بڑا مضبوط آسمان، یہ بڑے بڑے پہاڑ، سب ختم، یہ بڑے بڑے فن خان اپنے اپنے وقت کے فرعون، نمرود، شداد وغیرہ سب فارغ، ختم، لیکن اللہ پھر بھی قائم ہوگا۔ یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا نام جو قیوم ہے، یہ محتاج نہیں، اور نہ ہی کبھی اس کے نام سے یہ معاملہ جو ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ یہ صفت اس کی اس سے دور ہو جائے، الگ ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک قسم اس کے ناموں کی یہ ہے کہ جو پکے اس کے نام ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے بالکل الگ نہیں ہوتے۔ علیم ہے، مثلا اللہ علم والا ہے، آپ اور میں بھی علم رکھتے ہیں، جتنا کو پڑھا اتنا اس کو تو علم ہے نا، لیکن پہلے دن تھا، پہلے دن ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا، بچے پھر آہستہ آہستہ الف، پہلے تو الف کو کنی کہتے تھے، لکیر ہی کہتے تھے، اب الف بھی ہے تو اب الفبا شروع ہو گئی، پھر اسے آگے تحریر آ گئی، پھر یہ آ گیا، پڑھ لیا جتنا جو کو پڑھ گیا، لیکن پہلے دن سے پڑھا ہوا تھا، پہلے نہیں تھا۔ پھر کسی نے پڑھایا تو ہم پڑھے، کسی نے ہمیں بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، اس کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں کہ کسی نے عطا کیا ہو تو اس کو پتہ چلا ہو۔ ہمارا علم جو ہے وہ جزوی ہے۔ میں اسلامیات کا طالب علم ہوں، نوکری کی ہے ساری، تو مجھے اسلامیات کا پتہ، اردو ادب کا مجھے نہیں پتہ، انگلش ادب مجھے آتی نہیں، کہ میتھ سائنس یہ نہیں، میرا محدود سا دائرہ ہے، محدود سا۔ اور ہر بندے کا جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے وہ دل کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، جو دل کا اسپیشلسٹ ہے وہ معدے کا نہیں ہے اسی جسم کے ڈاکٹر ایک ایک پرزے کے بھی، وہ بھی نہیں یار انہوں کوئی پتہ نہیں چلی ہے کہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بڑے بڑے امتحانات، ڈگریاں، بورڈ لگا کر بیٹھا ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں اس کو کچھ، یعنی جزوی علم جو ہے ہمارا وہ بھی ناقص ہے، اور اللہ کا علم کلی ہے، جزوی نہیں، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ ما کانا و ما یکون، جو ہو گیا اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا اس کا بھی اس کو علم ہے۔ اللہ کا علم یہ ہے، ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، کلی ہے، عطائی نہیں، وقتی نہیں، دائمی ہے۔ یہ ہے اللہ کا علیم ہونا۔
اور یہ اس کی صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی، کبھی الگ نہیں ہوتی بھی۔ آج ایک بندہ بڑا عالم ہے، بڑا علامہ بنا پھرتا، اللہ ہر ایک اسے سلامتی سے رکھے، دماغ ہل گیا۔ اب علامہ صاحب کو بچے کے نام کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ بڑے علامہ ہیں، بڑے حافظ پکے ہیں، قل اللہ بھی بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اللہ کا علم ایسا کہ اس میں بھول نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان کا معاملہ کہ جب اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ ہم نے اس پر ایمان لانا ہے تو پھر اس کی صفتوں میں جو اس قسم کی صفتیں ہیں اس میں پھر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ وہ نام ہیں جو پکے نام ہیں، ان کے اندر معاملہ دوسرے ناموں جیسا نہیں۔ دوسرے نام مثلا اللہ خالق ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن کب؟ جب پیدا کر رہا ہے۔ جس گھڑی وہ پیدا نہیں کر رہا ہے، صفت اس کی موجود ہے لیکن اب وہ پیدا تو نہیں کر رہا۔ اللہ رازق ہے، صفت اس کی ہے لیکن جس وقت دے رہا رزق اس وقت ہے نا، جب نہیں دے رہا۔ آپ عابد ہیں، آپ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، لیکن کس گھڑی جب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر پہ پڑھ رہے ہیں، جس وقت آپ نماز نہیں پڑھ رہے، عبادت کے آپ منکر نہیں، لیکن اس گھڑی آپ عابد نہیں ہیں، اس گھڑی آپ کو جو کام کر رہے ہیں وہ ہوں گے۔ دوسرا تیسرا اللہ حاضل قیاس، بندے کی جس طرح یہ معاملے ہیں نا، اس طرح اللہ کی صفتیں جو ہیں ان کے مختلف گروپ ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے کہ وہ جو اللہ کا نام ہے وہ پکا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ایک وہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اب جس گھڑی وہ معاف کر رہا ہے اس وقت یہ صفت ہے، جب وہ معاف والا معاملہ نہیں ہے دوسرا تیسرے اپنا کل یوم ہوا فی شان، اللہ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کوئی کام میں مصروف نہیں، لیکن ہماری طرح پابند نہیں۔ اب میں آپ کا پابند ہوں نا جی، 12 بج کر 10 منٹ پر یہاں بیٹھنا ہوگا، 1 بجے جماعت کھڑی کرنی ہوگی، منٹوں کی پابندی ہے۔ میں نے ساری عمر نوکری کی ہے، نوکری میں کیا تھا جی 8 بجے پیریڈ شروع ہو گیا، 8:40 پر ختم، پابند تھا میں۔ اللہ حاضل کیا جو آپ کام کرتے ہیں ہم پابند ہیں، کیا اللہ پابند ہے؟ اللہ پابند نہیں، آزاد ہے، لیکن اللہ اس کے باوجود خود کہتا ہے اپنے تعارف میں کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر لمحے ہر گھڑی جو ہے نا وہ کاموں میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس کی مشیت، اس کا حکم، اس کا آرڈر پیچھے ہوتا تو چل رہا ہے نا یہ جہان سارا، ورنہ تو سارا کلیپس ہو جائے، ٹھک برباد ہو جائے، لیکن وہ سارا کچھ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں دوسرا ناموں کی کیٹیگری قسم جو ہے وہ یہ ہے جس میں اللہ کی وہ صفت جو ہے، جس وقت وہ صفت کے ساتھ اللہ متصف ہے، اللہ کو وہ صفت کے ساتھ کام میں مصروف ہے، اس گھڑی وہ صفت ہوتی ہے۔ انکار نہیں پیچھے کہ اللہ خالق نہیں ہے، خالق ہے، لیکن کس وقت جب وہ تخلیق کر رہا ہے۔ دوسری جو صفت تھی حی کی، قیوم کی، علیم کی، وہ ہر لمحے ہے، ہر گھڑی ہے، یہ دوسری قسم ہوگی۔ ایک ہے کہ اللہ کے نام کچھ ایسے ہیں جس سے اللہ کی شان بیان ہوتی ہے، اور جو اس کی شان کے منافی معاملے ہیں وہ ان ناموں کے ذریعے ان کا انکار ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو کس سے پاک ہے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر غلطی سے، ہر خطا سے پاک ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رتی برابر کسی لمحے پر، کسی موڑ پر اللہ کوئی خطا کر جائے، غلطی کر جائے، دھوکہ کھا جائے، دھوکہ دے جائے، نو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک اللہ کے یہ معاملے ہیں، ایسے نام ہیں جو اس کی ذات کی تنزیہ، تقدیس وہ بیان کرتے ہیں، اور جو اس کی شان کے لائق نہیں باتیں ان کا انکار ہوتا ہے ان چیزوں میں، یہ بھی اللہ کے ناموں کی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں کی مختلف قسمیں ہیں، اور ہم نے ان سب کے حوالے سے اللہ کو ماننا ہے۔ مثلا یہی جو سبحان ہے، سبوح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح ہے اپنے رکوع اور سجدے کی، مسلم شریف میں یہ صحیح روایت ہے۔ اب اس کے اندر اللہ کا یہ نام آ رہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ بیان کرتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع، سات کے سات آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، والارض، زمین بھی اسی طرح تسبیح کرتی ہے۔ اگر کہ ہماری عقل میں نہ آئے اللہ کی بات تو وہ الگ بات ہے،
آپ کو اپنے موبائل پہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ بولتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے لیے میرے پہاڑ بولتے ہیں, میرے درخت بولتے ہیں, میرے سمندر بولتے ہیں, سب کچھ بولتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ہو سکتا ہے, مثال تو نہیں بنتی, لیکن اپنے سمجھانے کے لیے, بچے کو سمجھانے کے لیے ہم 100 مثالیں دیتے ہیں نا. ورنہ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی مثل کوئی نہیں. لیسا کہ مثل ہی شیء, اس کی مثل ہے ہی نہیں, کسی سے مثالیں اس کی بنتی نہیں. اسی لیے منع کر دیا فلا تضربوا للہ الامثال. لیکن اپنے طور پہ ہم سمجھنے کے, اللہ کے برابر کر کے نہیں, ویسے اپنے طور پہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے یہ جو موبائل وغیرہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, ہمارا بولنا جو ہے یہاں بولتے ہیں افریقہ کے اگلے کنارے, دنیا کے دوسرے کنارے, اسی لمحے اسی وقت آپ کی بات پہنچ رہی ہے, ادھر کی ادھر آ رہی ہے. تو یہ جو میٹیریل کا, مادے کا, لوہا ہے, پتہ نہیں پتھر ہے, اس میں کیا کچھ ہے, اس کا بنا ہوا پرزہ جو ہے وہ بولتا ہے. اللہ کہے زمین بولتی ہے, آسمان بولتا ہے, پہاڑ بولتے ہیں. ہم کہیں یہ کیسے؟ یہ اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے اللہ کی بات پر, اللہ کی بات پر اپنے ذہنوں میں اشکال نکال دیں. کیوں؟ وہ ایسا قدرتوں والا ہے, ایسی صفتوں والا ہے کہ جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح. ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہم نے ماننا ہے بس, بلا تشبیہ کے, بلا تعویل کے, بلا تمثیل کے, بغیر کسی طرح کے, سیدھا سادہ جو اللہ نے لفظ اپنے لیے استعمال کر دیا ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ کما یلیق لجلال شانہ, جیسے اس کی شان کے لائے گا. ہمیں نہیں پتہ, ہماری عقلیں ناقص ہیں, تھوڑی ہیں, ہم احاطہ نہیں کر سکتے. جو وہ لفظ بولے اس کا جو مطلب ہمارے ہے یہاں, وہ اسی طرح اپنے ذہن میں بس مان لینا کہ بس اللہ نے یہ کہا ہے, بس ٹھیک ہے, جو ہے اس کی شان کے لائق اللہ خیر صلی اللہ. یہ خیر کا راستہ ہے, تعویل کا راستہ, تشبیہ کا, تمثیل کا, تعویل کا, یہ راستے اختیار نہ کیا کرے کہ اللہ جب کہتا ہے جی میرا ہاتھ ہے تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے, قدرت ہے, پاور ہے, طاقت ہے. کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں اس قسم کی تعویل میں پڑھنے کی؟ اللہ نے کہہ دیا. اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں, میں سنتا ہوں. اب اس کے آگے جو ہے ہم خود قیاس کریں, اللہ کے 2 کان ہیں, 1 کان ہے, سنتا ہے, یہ ہے وہ نہ, بس اللہ نے کہہ دیا دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں, خلق تو بے یدیہ, اس بندے کے بارے میں کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے لفظ استعمال کیا, ہم نے ایمان رکھنا ہے بس. اللہ خیر صلی اللہ, اس میں خیر ہے, اس میں کوئی انشاءاللہ عقیدے کی تباہی اور بربادی نہیں ہوگی. اور ہماری ناقص عقلوں کے حوالے سے اللہ نے پہلے ویسے کہہ بھی دیا ہے, یہی جو آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم نہیں سمجھتے ان چیزوں کی تسبیح, وہ درخت ہیں, وہ پہاڑ ہیں, وہ جو کچھ بھی ہے, وہ پرندے ہیں. اب صبح سارے پرندے چہک رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کی بولی کی سمجھ نہیں آتی, لیکن قرآن کہتا ہے, دل مانتا ہے, اس کو یقین جانے کہ یہ پرندے سارے اس وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہم وہ انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, فرشتوں سے سجدہ کیا, نبی تمہارے اندر بھیجے, اور یہ انسانوں میں سے دیکھ لیں سارے مردار پڑے ہوتے ہیں گھروں میں. مسجد کے ارد گرد کی آبادی دیکھ لیں, مسجد کے اندر نمازی دیکھ لیں, 5 سے 10 بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کی مسجد کا کیا حال ہے, لیکن تجربہ یہی ہے زندگی بھر کا. سب پڑے ہیں گھروں میں مردار. اب شیطان ان کے کانوں میں موت رہا ہے, پیشاب کر رہا ہے, سو جا, یہ سو رہے ہیں, اتنی لمبی راتیں, پھر نہیں اٹھتے. اور ادھر کیا ہے, وہ جو پرندے ہیں, ہر شے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح پرندے اس وقت چہک رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن ہے, یہ سچا ہے, ہم جھوٹے ہیں, شیطان کے دھوکے کے ہم شکار ہیں. اللہ کی بات میں کوئی غلطی نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں. اسی طرح اس کی تسبیح کیا کریں, اور تسبیح کے حوالے سے یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے نا, اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. اللہ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا نا, وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. غصے میں چلے گئے ناراض ہو کر قوم سے یونس علیہ السلام, اور سمجھا کہ بس اب میں گیا, اب مجھے کون ہاتھ ڈالے گا. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, پکڑ لیا اللہ نے, مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. اب جب وہ قید ہو گئے, مچھلی کا پیٹ 1 ہے, سمندر کی تہ 2 ہے, رات کی تاریکی, اندھیرے پر اندھیرا, تو ان تاریکیوں میں پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک, الہ تو ہے, کوئی دوسرا الہ نہیں.
تو پاک ہے، میں نبی ہو کر بھی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ غلطی کیا کی ہے؟ جس طرح گورنمنٹ ملازم جو ہے نا، گورنمنٹ کے آرڈروں کے بغیر اپنا اسٹیشن چینج نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب کالج میں پرنسپل سے بگڑ جائیں، کہہ رہے ہیں میں نے کل ادھر ہی آنا، میں سمندری جانا ہے، فیصلہ آباد جا کر وہاں ڈیوٹی کروں گا، نہیں جا سکتا۔ نہ پرنسپل نہ کوئی بھی ملازم جب تک اس کے پاس آرڈر نہ ہو۔ نبیوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نبی کو اللہ نے جہاں بھیجا ہے نا، وہاں اس نے رہنا اس وقت تک جب اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے کہ تو اب مکہ چھوڑ کر مدینے چلا جا۔ اس وقت تک ساری قوم جو تھی، ماننے والے جو تھے، ان کو نبی علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں، حبشہ گئے ہیں، پھر مدینے گئے ہیں، خود نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کہ ابھی آرڈر نہیں آئے تھے۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام غصے میں چلے گئے، غلطی ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، مچھلی نے قید کر لیا۔ اب وہاں جا کر دعا کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، تو نہیں غلطی کرتا، تو خطا نہیں کرتا، تیرے کاموں میں کوئی عیب نہیں، نقص نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ہے، اور اس کی برکت کیا ہے قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ ادھر ادھر کے وظیفوں والی کتاب نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 88 87 88 جا کر پڑھ لیں۔ فاستجبنا لہ، ان کی دعا ہم نے قبول کر لی، مچھلی کے پیٹ سے نکال باہر کیا، جہاں جا کر بندہ واپس نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے واپس آ جائے، پھر زندہ واپس آ جائے، بچ جائے، نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، غم سے ہے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے جس میں وہ پھنس گئے تھے، وہاں سے ہم نے نکال دیا ان کو۔ اگلی بات جو میرے اور آپ ہم سب کے مطلب کی ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن کو ہم اسی طرح اس کے غم سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے نجات دیتے ہیں۔ یہ ہے اس وظیفے کی برکت۔ اپنے جو دن کے وظائف ہیں نا آپ کے صبح شام میں، ان کی کثرت کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں انشاءاللہ۔ آج ہم رونے روتے رہتے ہیں، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ دکھ، وہ تکلیف، پتہ نہیں کتنے کتنے دکھوں، تکلیفوں، غموں اور پریشانیوں میں کہ ہم مارے ہوئے ہیں۔ کاش کہ جس قرآن کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، اس قرآن کی بات جو ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہو۔ یہ قرآن آپ کے سامنے سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 87 88 ہے۔ اس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاستجبنا لہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے پڑھا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ایک بات، ونجیناہ من الغم، جس غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، تکلیف میں قید ہو گئے تھے، اس سے بھی نجات دے دی۔ اور اگلی بات، وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ یہ فعل مضارع ہے، عربی کے اندر فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی دیتا ہے ایٹ اے ٹائم۔ نون جی، ہم نجات دیں گے، قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ہر مومن سے ہے۔ مومن بن جائے، اللہ پر صدقے دل سے یقین رکھ کر یہ دعا کیا کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں جو وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں پر ایمان رکھ کر پھر اس کے ساتھ چلنا۔ اب اللہ کے ناموں کے حوالے سے نا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نام کے اعتبار سے اللہ کا معاملہ وحدت کا ہے، اکیلے یکتا ہونے کا ہے، لیکن اسی نام میں وحدت کے ساتھ کثرت بھی ہے۔ ایٹ اے ٹائم دو چیزیں ہیں ایک ہی وقت میں، وحدت بھی ہے، کثرت بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ سمیع ہے۔ حافظوں میں رمضان میں آپ کے حافظ صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے ایک حافظ کھڑا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سامع۔ بندہ سامع ہو سکتا ہے، سمیع نہیں۔ یہ اللہ کا نام ہے، اکیلے اللہ کا ہی نام ہے، پورے جہان میں کسی دوسرے کا سمیع نہیں ہوگا۔ عبد السمیع ہو سکتا ہے، سمیع کا بندہ، پیچھے جو حافظ کھڑا ہے اس کو ہم سامع کہہ سکتے ہیں، سمیع نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ کا نام ہے، اکیلے اللہ کا۔ یہ ہے وحدت کا معاملہ کہ یکتا ہے ناموں میں، کوئی دوسرا اس نام کا حقدار نہیں، دوسرا کو وہ نام رکھ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بڑی عجیب بات جو ہے جس کی طرف کبھی ہمارا دھیان نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ اس نام کی طے میں کثرت ہے، اتنی کثرت ہے، اتنی کثرت نہ زبان بیان کر سکتی ہے، نہ قلم لکھ سکتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ کی مخلوقات کی کوئی حد ہے؟ لاکھوں سے آگے تو مخلوقات ہے، پھر ہر مخلوق جو ہے وہ آگے کروڑوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان ہے نا، اب یہ انسان ایک مخلوق ہے، لیکن آگے انسان کتنے، دنیا کے اندر کتنے کروڑ، کتنے ارب ہیں؟
ہر انسان جو ہے، ہر مخلوق جو ہے آگے کروڑوں میں، اب اس مخلوق میں جتنے بھی اس مخلوق کے فرد ہیں وہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ اب ان کی پکار جو ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ بچہ ہے، وہ دن میں پکار رہا ہے، رات میں پکار رہا ہے، اونچی پکار رہا ہے، آہستہ پکار رہا ہے، اکیلا پکار رہا ہے یا ٹولے جتھے کی شکل میں پکار رہا ہے، ہر ایک کی پکار اللہ سنتا کہ نہیں سنتا؟ ہے کسی دوسرے کی یہ صفت؟ ایک طرف وحدت ہو کہ اسی کا صرف وہ نام ہو، کسی دوسرے کا نام نہ ہو، دوسری طرف کثرت کا معاملہ یہ ہے کہ حد و حساب میں ہی نہیں، نہ زبان بیان کر سکتے ہیں، پتہ نہیں مخلوقات کتنی ہیں۔ پھر ان مخلوقات کے حوالے سے ان کی بولیاں جو ہیں، ہم تو پنجابی اردو تک ہے نا گزارا کرنے والے ہیں، اب پتہ نہیں کہ ہر علاقے کی اپنی اپنی بولی، بندوں کی بولیاں، یہ نہیں بندہ دوسرا اس علاقے میں جا کر سمجھ سکتا۔ پھر مخلوقات کی کوئی حد نہیں، فضاؤں میں اڑنے والی ہیں، زمین پر چلنے والی ہیں، زمین کی تہہ میں رہنے والی ہیں، سمندروں کی تہوں میں رہنے والی ہیں، مخلوقات کی کوئی حد ہے؟ لیکن ہر ایک کی بولی جو ہے وہ اللہ ایٹ اے ٹائم سنتا کہ نہیں سنتا؟ حدیث میں آتا دبیبۃ النمل، غار کے اندر جو چیونٹی چل رہی ہے اس چیونٹی کے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ بھی سنتا ہے، یہ ہے سمیع۔ اور ایٹ اے ٹائم پتہ نہیں کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، ان کے قدموں سے آہٹ نکل رہی ہے، کتنی مخلوقات دعائیں کر رہی ہے، ان کی دعائیں ہیں، پکار ہے، ہر ایک کی اللہ سننے والا، اس کا نام ہے سمیع۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں کہ اس کو سمیع کہا جائے۔ یہ توحید کے حوالے سے یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، وحدت ہے ناموں کے اعتبار سے، لیکن ان ناموں کی تہ میں جو ہے وہ کثرت ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے۔ اب بصیر صرف میں اور آپ جہاں ہمیں دیکھتا ہے، جو مسجد کے اندر اسے دیکھتا ہے، جو دن کو دیکھتا رات کو نہیں دیکھتا؟ نہیں، کوئی تصور کر لیں جہان کے اندر چیز ایٹ اے ٹائم اللہ کی ہر ایک پر نگہبانی ہے کہ نہیں، دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ کسی دوسرے میں یہ صفت ہے، کسی دوسرے میں یہ صفت نہیں۔ تو پھر جس کی صفت ہے وہ اسی کے لیے رکھے، کسی دوسرے کے لیے نہ مانے، خدا را اپنے عقیدے درست کرے۔ کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہماری نجات ہو جائے۔ نجات کے لیے توحید شرط ہے، نجات کے لیے توحید شرط ہے، اور توحید کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ کے لیے مان لینا، کسی دوسرے کے لیے نہ مانے، خدا را نہ مانے۔ کشتی ڈبن ڈئی سی جی، اتنے انہاں پکاریا یا بہول حق بیڑا تک، تے بہول حق پتہ نہیں کتنے بیٹھے سی، انہوں نے اتوں بیڑے نو موڈا دیتا، تے موڈا بھی لبڑ گیا، تے چھلیا بھی گیا، تے بیڑا پار ہو گیا۔ یہ عقیدے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، کلمے بھی پڑھتے ہیں ہم، اور یہ عقیدے بھی ہیں ہمارے مسلمانوں کے۔ اب کیا ہے؟ کیا کوئی دوسری ذات ہے، کوئی دوسری ایسی ہستی ہے کہ دور سے سن لے، ہر ایک کی سن لے، ہر ایک بولی کو سمجھ لے، اونچی ہے، آہستہ ہے، کہاں ہے کہاں سے نہیں؟ یہ صفت صرف اللہ کی تھی، ہم نے اٹھا کر اس کے بندوں کو دے دی۔ یہ توحید جو اسماء اور صفات کا معاملہ تھا، اس میں ہم گڑبڑ کر گئے، مارے گئے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتے رہے، سورج کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنے منہ پہ آئے گا۔ اللہ کو اس کے حق کے مطابق مانیں گے، اپنی نجات کا سامان کریں گے۔ اگر اس کا حق جو ہے اَیَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کو ماننا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، تو پھر اس طرح کرنی ہے، کسی دوسرے کو وہ حق نہیں دینا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کی بے ادبی گستاخی کا سبق ہے، نہیں، ان کا مقام مرتبہ جو ہے وہ ہم مانیں گے، اس کا انکار نہیں، لیکن جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کے لیے رہے گا، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ اللہ کے حق جو ہیں وہ سارے بانٹ رکھے ہیں، جی یہ مشکل کشا ہے، یہ غوث ہے، یہ داتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وَإِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، یہ تم نے، تمہارے باپوں نے نام رکھے ہیں، اللہ نے دلیل اتاری نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ناموں کی جو لوگوں کو تم نے دے رکھے۔ اللہ والے جو ہے، جاننا میرا اور آپ کا بھی ہے، اللہ کا بھی جاننا ہے، میرا اور آپ کا دیکھنا ہے، اللہ کا بھی دیکھنا ہے، میرا اور آپ کا سننا ہے، اللہ کا بھی سننا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں سن سکتا، جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس طرح اللہ جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرق رکھیں بس، تب ایمان درست ہوگا۔ اگر اپنا کسی بزرگ کا، کسی ہستی کا، کسی سرکار کا وہ درجہ آپ نے کسی حوالے سے بھی، کسی ایک صفت میں بھی کر دیا،
ایک آیت کا انکار پورے انکار قرآن کا انکار ہے، ایک صفت میں شرک ساری صفت، جتنا مرضی دودھ ہو صرف ایک بچے کے پیشاب کا ایک قطرہ برباد کر دیتا کہ نہیں کر دیتا۔ ان باتوں کو سخت نہ سمجھیں، ان کو حقیقت پر تول لیں۔ اگر غلط ہے تو مجھے بتائیں کہ جی مولوی صاحب یہ آپ کی بات غلط ہے، ورنہ پھر خود فکر کرے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا کرے کہ میرے ایمان عقیدے کا معاملہ کیا ہے۔ نجات عقیدے پر، عقیدہ درست نہیں ہوگا نجات نہیں ہوگی، یہ ٹل بات ہے۔ کیا کیا نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں عقیدہ ہی درست کیا تھا، عقیدہ ہی درست کیا تھا۔ یہ نماز روزے یہ ساری چیزیں اس قدر بعد میں، پہلے جو تھی بہت محدود معاملے تھے یہ نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے جی وہ مدینے میں نماز فرض ہوتی، نمازیں مکے میں بھی تھی، وہ الگ موضوع ہے۔ سب کچھ تھا لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح یہ آج ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن اصل محنت جو تھی، اب یہ آج کل گندم کی کاشت ہو رہی ہے نا، بوائی ہو رہی ہے، اب زمیندار کے جاتے بھی پھینک کر آ جاتا ہے، ہل مارا سہاگا مارا، ہل مارا سہاگا مارا، ہل مارا، پانی لگایا، روڑی کی، پھر جو ہے کیوں کر رہا ہے؟ زمین کی تیاری کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے۔ جتنی تیاری اچھی ہوگی، جتنا بیج اچھا ہوگا اتنی فصل اچھی ملے گی۔ بیج تو A1 ہے، اللہ کا کلام ہے سارا دین، اور کیا ہے؟ بیج ہمارے پاس A1 ہے، دین اللہ کا ہے، لیکن زمین ہمارے دل جو ہے ان کی ذرا صفائی رگڑائی اور اس کی تیاری کرے کہ جس طرح سے ایک اچھا زمیندار کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں کسی دوسرے کے لیے رتی برابر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے ہے۔ بس عظمت بڑائی بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ ضرور رکھے لیکن حق جو ہے اللہ کے وہ اللہ کو دے اور کسی دوسرے کو نہ دے۔ اور اللہ کے ناموں کے حوالے سے یہ وحدت اور کثرت کی بات ہے، اس کو ضرور غور کیا کریں۔ ہم انسان ہیں، چلتے پھرتے غور کیا کریں کہ اتنی مخلوقات جن کی بہادری آگے ہر مخلوق جو ہے کروڑوں میں ہے، اور ہر مخلوق اپنے اپنے ہر فرد کے حوالے سے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ نہ دن کا مسئلہ، نہ رات کا مسئلہ، نہ اونچے کا، نہ آہستہ کا، نہ ایک کا، نہ زیادہ کا، نہ بولی کا، کہ اللہ کو یہ بولی تو آتی ہے یہ بولی سمجھ نہیں آتی، نہیں، اللہ سب کی سن رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملے جو اللہ کے لیے ہے جس طرح ہے اسی طرح ہم نے کرنے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا یہ معاملے جو ہیں جو اللہ کے صفات والے معاملے تھے وہ دے رکھے ہیں کہ نہیں؟ جو قبر میں پڑا ہے، جس کے اوپر ہم جا کر کھڑے ہیں، وہ ہم سے 6 فٹ نیچے ہوتا ہے، لیکن جی پتہ چل گیا سرکار کو، مرید آیا، مرید نہیں آئی، بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہا ہے، منگنی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اندر سے اس کو پتہ چل رہا ہے۔ کوئی درمیان میں چیز ہے دکھانے والی نہیں ہے، تو جہاں درمیان میں واسطے نہیں ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا، جہاں درمیان میں واسطہ نہیں ہے وہ نہیں سن سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہے، کسی واسطے کا محتاج نہیں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں، وہ دیکھتا بھی ہے بھی سنتا بھی ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ عقیدہ ہی بنا رکھا ہے کہ جی بس وہاں گئے تھے، سرکار سے مانگا تھا اور انہوں نے دے دیا۔ بڑے بڑے محدث جو ہے کہلانے والے کتابوں میں لکھ دیا، یہ ہاتھ بھی نکلا تھا نبی علیہ السلام کا اور سلام بھی لیا تھا، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ان یہ اللہ اسمان سمیتموہا وانتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، دلیل کوئی نہیں، یقین جانے۔ عقیدت میں محبت میں باتیں جو ہیں یہ بڑھتی چلتی جاتی ہیں، بیان کرنے والے پتہ نہیں کیا کچھ جو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے جو وہ صرف اور صرف قرآن میں ہے یا صحیح روایت حدیث میں ہے۔ تو دیکھا کرے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام کو جیسے نام لوگوں کے نہ رکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرح مثالیں کسی دوسرے کے لیے مثالیں نہ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اپنی پہچان، اپنی معرفت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے نام بڑے پیارے ہیں لیکن اسی کے لیے وہ نام رکھنے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نام نہیں رکھنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فلہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کے لیے بہت پیارے پیارے خوبصورت سونے سونے ترجمہ، بہت پیارا ترجمہ پنجابی والا نام ہے اللہ کے۔ یہ پچھلے جمعے بھی تھوڑی سی اللہ کے حوالے سے، ناموں کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی، تو اس دوران مجھے ایک بڑی محترم شخصیت کا فون گیا کہ جی یہ اللہ کے ناموں میں ستار نام ہے، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں ستار نہیں ہے، ستیر ہے، ستار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ صبور ہے کہ نہیں، تو یہ صبور جو ہے یہ ترمذی کی روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کے اندر صبور بھی ہے۔
تو جو روایتوں میں نام ہیں بس وہ لے، یہ سب سے افضل ہے، بہتر ہے، اس میں کوئی روڑا نہیں، شک و شبہ نہیں، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ناموں کے آگے ترجمے، جس طرح ہر قوم کی طرف اللہ نے نبی بھیجا، اس کی اپنی زبان میں بھیجا۔ اب ہر زبان جو ہے وہ ہمارے والی زبان تو نہیں ہے نا، ہم اپنی زبان میں اللہ کا نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنی اپنی، اس کا مطلب ہے کہ ایک سے دوسری زبان، دوسری تیسری زبان میں اس کا ترجمہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو وہ نام جو ہے وہ اس سے دوسری زبان میں بھی، دوسرے لفظوں میں بھی چلا جا سکتا ہے۔ ستیر، ستار، معنی ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن اگر بندہ کوشش کرے کہ جو روایت میں ہے میں نے وہی رکھنا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بہرحال نہ قرآن میں صبور کا لفظ ہے، لیکن ترمذی کی روایت میں جو ہے اور دوسری بعض کتابوں کے اندر یہ صبور اللہ کی صفت جو ہے وہ موجود ہے۔ جو سوال کرنے والے میرے محترم تھے ان کے حوالے سے یہ گزارش ہے، اور باقی بھی سب کے علم میں یہ اس قسم کی چیزیں آنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔